یہ تھے قاری محمد اسماعیل صاحب جو کہ بڑے احسن انداز میں نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ میں ممبر اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری دائیں جانب ترغیب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے بلانا چاہوں گا اپنے معزز مہمان قاری محمد شاہد صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد شاہد صاحب۔ محمدی مسجد اہل حدیث مقبولہ عمران مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بھائی علی۔ سلام کا جواب دیا کرو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر اللہ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا کرے۔ اور پھر سب کو بڑی اور جامع دعا ہے کہ بندہ کسی کو سلام کی بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ یہ ہمیشہ سلامت رکھے، تیرے لیے اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تینوں برکتاں عطا فرمائے۔ اسی میرا خیال ہے لینا ہی نہیں چاہتے یا ویسے روزیاں نے مات مار چڑی۔ گرمیاں ویسے بڑی سی نا، گرمیاں ایسی نا، روزیاں کا معنی کی ہے، رمضان کا معنی کی ہے، رمضان کا معنی رمض تو مشتق ہے، معنی ہے جلا دینا۔ تے روزہ بندہ رکھے تے روزہ رکھنے کی وجہ تو انسان دے گناہ جل جاتے۔ میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تھوڑی جی اللہ سارے کو محنت لے کر کے اور ساری تھوڑی جی جد و جہد اور کوشش کو اللہ قبول فرما کے جنت دے دے تو سودا مہنگا تو نہیں، سودا مہنگا تو نہیں نا، ویسے سست ہوئے تو خیر انشاءاللہ جان میں بھی پڑھی نہیں چڑھنی۔ فلم ڈرامے تھی 3-3 گھنٹے سے دیکھتے ہو، جب موڑیاں کی باری آتی ہے تو باری صاحب تکا کو گھنٹہ ہے ڈرامے میں بھی اسی آکتے نہیں، فلم دیکھنے لگیا تھکتے نہیں، فیس بک استعمال کرنے لگیا کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ عمران بھائی یہ مسجد نہیں جڑی تسی کہہ رہے ہو محمدی مسجد اہل حدیث ٹکی کے اوپر بنی ہے نئی۔ میرے تواڈے واسطے اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب حضرات میرے عزیز واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں پیارے ساتھیوں اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریا مرمع رشد و ہدا ولی بتہا سر چشمہ صبر و رضا امام اعظم قائد اعظم میرے اور تساں دے ہادی و رہنما پیغمبر احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات میں اللہ اکرم الحاکمین دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو مقامات تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے ہیں پہلا مقام اللہ دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا پہلا پارہ سورہ البقرہ دی ایک آیہ ہے اور دوسرا سورہ الرعد دی پارہ نمبر 13 دے وچوں ایک آیت دا آدھا حصہ تلاوت کیتا ہے دعائے اللہ تعالیٰ ان فرامین کی روشنی دے اندر مینوں قرآن اور صحب قرآن جناب محمد رسول اللہ پیار محبت نافیہ کرو صلی اللہ تو آنو جنہ میرے نبی نال محبت ہے اتنے بلند آواز نال میرے نبی تے درود پڑھنا ہے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا بخیل آدمی ہے بخیل بندے دا اللہ نے جنت کے اندر داخلہ بند کر دیتا ہے اور میرے نبی دا نام سن کے جڑا بندہ تڑپ نہ جائے میں انہوں مومن تسلیم نہیں کرتا اللہ بھی مومن تسلیم نہیں کرتا اور بلکہ سب تو بڑا بدبخت اگر دنیا میں اگر کوئی ہے کہ وہ بندہ ہے کہ جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرامین دی روشنی دے اندر اللہ صحیح معنی اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری دلی دعا ہے اللہ جو کچھ میں سناوا میرے سمیت جتنے آئے ہو اللہ سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر مسجد کے اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی، اور اس کو بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو نماز عشاء با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی، اور پھر قیام اللیل کرنے دی اللہ توفیق دی، اور پھر اس تو بعد اللہ نے اپنے گھر کے اندر بٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ باوضو مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو اسی حال دے اندر ہے کہ جس طرح گویا نماز دی حالت دے اندر ہے، اور آسمان دے فرشتے اس بندے واسطے مغفرت اور رحمت دی دعا کر دے ہیں۔ تو میرے بھائی نے قاری محمد اسماعیل حفظہ اللہ تعالی اینا بڑے احسن انداز نال، بڑی خوبصورت آواز نال، بڑے اچھے لہجے دے اندر تسانو اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ میرے اس بھائی نو قرآن پاک دے اور اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث دے صحیح معنی اندر عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسماعیل دی زندگی دے اندر برکتہ عطا فرمائے۔ اللہ اسماعیل نو صحت والی لمبی دین تے زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ سب سارے انو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے انسان کو دو چیزاں تو بنایا ہے۔ میری یہ گلاں مختصر لمبیاں بھی ہو سکتیاں نے، اگر تسی ساتھ دیو گے تو انشاءاللہ تھوڑا اور چل لواں گے، اگر ساتھ چھڑ دیو گے تو اسی بھی چھڑ جائیں گے۔ اس مسجد کے اندر پہلا میرا خیال ہے واز ہے، پہلی نصیحت ہے، دعا کرنے ہیں اللہ اس پہلے واز نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات، اللہ نے انسان کو دو چیزاں کا مرکب بنایا، دو چیزاں تو اللہ نے انسان پیدا کیتا، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی اللہ نے زمین تو لئی، میں تے پہلی ایک اور بھی گل کرنی چاہنا کہ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے حضرات، انسان کتنی چیزاں کا مرکب ہے، یاد کر لیو گل، تاکہ اگر کل کو کوئی پوچھے کہ تسی اتنے رات بیٹھے رہے ہو، کوئی سنیا دسو کی سنیا میں، تے پھر یہ نہ ہوئے ہو جی بس سواد بڑا آیا، مزہ بڑا آیا، پر سمجھ بولو سمجھ اس واز دی نہیں آتی جس واز دے توجہ نہ کی جائے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، جنہی گل میں کرنی چاہنا پہلے کر دیا تاکہ میرے تیرے اعمال ضائع نہ ہون، میری تیریاں نیکیاں ضائع نہ ہو جان۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے کہ خاموشی دے نال سنیا کرو، اور گلاں بولو گلاں کریا کرو۔ اللہ دے میں منع کرنا کہ تسی گفتگو قرآن سننے کے دوران نہیں کرنی، تے جنہاں میرے بھائیاں کوئی حاجت ہے تے جاؤ، چلے جاؤ، پہلو کر کے آ جاؤ۔ ایک قرآن کی مجلس کے خلاف ہے کہ اٹھ کر کے جانا، کسی نال گفتگو کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کو توجہ دے نال سنو گے، قرآن کو پورے انہمام اور استدراک دے نال سنو گے، تو پھر انشاءاللہ لعلکم ترحمون، آسمان والا رب آسمان کو رحمت نزول فرمائے۔ انسان کو اللہ نے دو چیزاں تو بنایا، ایک مٹی ہے، دوسرا روح ہے۔ مٹی لئی اللہ نے زمین تو، اور اس مٹی دی خوراک کا بندوبست بھی کیتا اللہ نے زمین تو۔ یہ سارا وجود
اللہ نے زمین کو بنایا اور جتنی چیزاں سکھانے ہیں ساری کتوں آتی ہیں زمین کے اندروں. اور اگر اس جسم کو صحیح خوراک نہ دی جائے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. بندہ محنت نہیں کر سکتا, اچھے طریقے نہ کام کاج نہیں کر سکتا. بندہ اپنی صحت کا خیال نہ رکھے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہر کام کو مفلوج ہو کر کے معاشرے کو کٹ کر کے رہ جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے جسم کی خوراک کا صحیح بندوبست کروں. اللہ سے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ نے اس جسم کو زندہ کرنے واسطے اگر مٹی کے پتلے کو بنا لیا جائے, بولے گا, دیکھے گا, گفتگو کرے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے ان کے اندر ایک اپنا عمل بھیجا. آسمان کو عمل روح کی شکل کے اندر انسان کے اندر داخل کیتا. انسان نے بولنا شروع کر دیتا, انسان نے دیکھنا شروع کر دیتا, انسان نے سننا شروع کر دیتا, انسان نے چلنا شروع کر دیتا, انسان نے کام کاج کرنے شروع کر دیتے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب روح اور جسم کا اللہ ناتا توڑ چھڑنے نے پھر انسان کو جدا ہی ہو جاتا ہے جس طرح کا پہلے. روح تو پہلے. تو میرے بھائیوں, جس طرح اسی اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں, جسم کی خوراک کے بارے میں سوچنے ہیں کہ اے اگر میں کھاواں گا تو میرے لیے اچھی ہے, اگر میں کھاواں گا تو میرے لیے بری ہے, اگر میں کھاواں گا میں بیمار ہو جاؤں گا. اسی طرح میرے بھائیوں روح کی خوراک کا بندوبست بھی کرو. روح بھی بیمار ہو جاتی ہے اور روح بھی کمزور ہو جاتی ہے. روح اللہ نے کتوں ڈوئی, میں انہیں دسیا روح کتوں آئی ہے, آسمان تو اللہ نے بھیجی آسمان کو. اور اس روح کی خوراک بھی اللہ آسمان کو اتاری. روح کی خوراک کی ہے, روح کی خوراک کی ہے. یاد کر لو روح کی خوراک تسی اکثر جگہ تے اسپیکر شاید کدھر پڑھے ہوئے موسیقی روح کی غذا ہے. کدی کسے پڑھیا گڈیاں دے وچ لگیا ہوندا ہے. لیکن میرے بھائیوں بہت بری بات اللہ فرماتے ہیں میں روح کی خوراک آسمان کو اتاری تے قرآن بنا کے اتاری. قرآن روح کی غذا ہے. اگر یہ صحیح خوراک نہ دیا گے میرے بھائیوں روح کمزور ہو جائے گی. اور جب روح کمزور ہو گئی موت والا فرشتہ آئے گا, ملک الموت آئے گا, تیری میری روح نکالے گا. اگر روح طاقتور ہوئی تو پھر روح آسمان کی طرف چڑھے گی. بات یاد کر لیجئے, اگر روح کے اندر جان ہوئی, روح اگر طاقتور ہوئی, روح کے اندر کچھ سخت ہے, روح کے اندر اگر ہمت ہوئی, پھر میرے نبی نے فرمایا روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے. پہلا آسمان ہے اہلاً و سہلاً مرحبا کیا جاتا ہے. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان ہے روح اہلاً و سہلاً خوش آمدید مرحبا کیا جاتا ہے اور اچھا آنے والا کیا جاتا ہے. اگر میرے بھائیوں یہ روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے, روح اللہ علیشین کے اندر رکھ چھوڑتا ہے, جنت کے اندر روح رکھ دیتا جاتا ہے. اگر میرے بھائیوں روح صحیح غذا نہ ملے, روح کی صحیح غذا کا بندوبست نہ کیا گیا, روح اگر کمزور ہو گئی تو پھر میرے بھائیوں اس روح نے آسمان کی طرف پرواز نہیں کرنی. اور میرے بھائیوں انسان کا جسم دہانی سرین کے پیا ہوئے گا, انسان کا جسم دہانی گھر کے اندر چارپائی کے پیا ہوئے گا, لیکن اس کی روح آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. روح کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, روح کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک پرواز کر سکے. رب اکبر کی قسم ہے, حدیث کی روشنی کے اندر قسم لگیا, یہ روح آسمان کے دروازے تک پہنچتی ہے, پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے, لیکن اس روح واسطے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا جاتا ہے. میرے نبی نے
दसन आया कि रूह की ग़िज़ा बना के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रब्बे काबा की कसम है, इस मेरी पुकार, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाइए। और मेरे भाई, अगर कोई छोटी तो छोटी चीज़, बड़ी तो बड़ी चीज़ अगर इसी दुकान को खरीदने वास्ते जाने हैं ना, मिसाल के तौर पे एनर्जी सेवर है, पंखा है, ट्यूब लाइट है, मोबाइल फोन है, वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बड़ी तो बड़ी कोई भी चीज, छोटी तो छोटी कोई भी चीज, बिजली न चलने वाली या वैसे हाथे बांध के चलाने दे दीवार अंदर खड़ी भी बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन हर चीज के नाल एक छोटा जीना पंफलेट मिलता है, छोटी जी डायरी मिलती है और थोड़े कागजां पे मुश्तमिल एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर लिखा होता है इनको इस्तेमाल करोगे सही चलेगी, अगर इनको इस्तेमाल करोगे खराब हो जाएगी, अगर इनको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे इनकी लाइफ टाइम गारंटी है, अगर इनको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे इनकी कोई गारंटी नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक निशान बनाया, मेरे रब ने
دوران کے اندر نا جب موبائل فون نہیں سی اللہ اکبر مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے کہ اگر خط آیا کرتا سی نا تو بھی بڑا پتا ہو ماشاءاللہ جب فون نہیں سی خط آندا کسے نہ ہوئی اسی پتہ کی کرتے سن اللہ اسی انہوں کھول دے کھول کر کے جتنا پڑھیا جاتا پڑھ نہیں دے زیادہ لوگ تو پڑھے لکھے آئی سی جتنا آندا اونا پڑھ نہیں دے تے جڑا نام دا انہیں جوڑ توڑ کر دے پڑھنے کی کوشش کر لے تے پتہ کی سوچتے سا میرے پتر دی چٹھی آئی ہے میرے باپ کا خط آیا ہے میری بہن نے لکھیا ہے اور میرے رشتہ داران کی طرفوں خط آیا ہے جب نہیں پھر بھی پڑھیا جانا تو پھر پنڈ میں پڑھتا سی خط لے کے یار میں پڑھ کے سنا اے خط میں پڑھ کے دس دیو اس خط اندر کی لکھیا ہے اور میرے رب دے قرآن دے نال کتنی بلاوٹ یار اسی اللہ دے قرآن کو اتنے آنی ہو گئے اللہ دے پیغام کو اللہ دی چٹھی کو اللہ دے خط کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی پھر پتہ کی آتے مولوی جی کی کریے سن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوں زبان موٹی ہو گئی ہے پھر ہم کی کریے ساری زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے کتنے خوش نصیب ایسے اس مجمع کے اندر کہ جنہ رمضان المبارک کے اندر پورا قرآن ختم نہیں ہے کوئی ہے بندہ کھڑا کرو کو ماشاءاللہ میں آخر قرآن پورا ختم نہیں ایمانداری نے لکھا دسیا دے اس کتاب میں بہترین کوئی کتاب ہے اینا چنگی کوئی کتاب ہے دنیا دے اندر اندر نالوں زیادہ پرسکون کوئی کتاب کیوں نہیں پڑھ رہی صرف وجہ ہی نہیں کہ کسی بغاوت دے اتر آئے اسی اللہ دی نافرمانی دے اتر آئے اسی اللہ دے نال سانگ کا پروگرام کر لیا تو میرے بھائیوں اگر میں کو میسیج دے جاؤں میں مثال دے رہا ہوں میں ایک میسیج دیا تسی اللہ رپلائی نہ کرو میں تو دوسرا دیا دوسرا میسیج کرانا تسی رپلائی نہ کرو پھر میں تیسرا کروں گا تسی رپلائی نہ کرو کہ چوتھا میسیج میں ڈوڑن لگیا دسو یار بول رہے کیوں نہیں اللہ نے بندے ہو یہ نہیں کام چل رہی میں جان جلدی کبھی نہیں چھڑی بولو گے جان چھڑا گا بولو گے جان بنے گی کیوں قیامت والے دن گواہی لگے گی آسمان والا رب پوچھے گا پیغام پہنچیا کہ نہیں پہنچیا جب تسی آخنا نا نہیں پہنچیا تو پھر تیرے نامہ اعمال دے وچوں اللہ کہے گا اے بے فلانے صفحے تے لکھیا تو فلانی 28ویں دی رات سان فلانا تاریخ فلانی ٹائم ہے نا اور فلانے بندے دن میں قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی تیرے سامنے درس رکھیا آج پڑھ کتاب کا کفا بھی نفسی کر یوم علیکہ حسیبہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال دے حساب اپنا خود کر لے انجام دے رقیب ہونا چاہیے کتاب ہے تو میرے بھائیوں میں گالے رسل لگیا تھا اسی نے حسید کریے اسی نے پتہ کہ یہ دوسرا کوئی کھا جانے ہیں کوئی بندے کو آکے السلام علیکم کے جواب نہ دے دے پتہ جو کہ آپ اسمارہ سے نہیں جواب دینا آئی تو بعد السلام آخر ہے یہ کرنے ہیں پہلی گال سچی ہے وقت میں دسی جائے یہ کرنے ہیں نا جی اگر اسی کسی نے میسیج کریے جواب نہ آئے اسی آنے یار چھڑو گے بندہ ایسے قابل ہی نہیں کہ میسیج کریے میرا رب بار بار میسیج ٹورے بار بار پیغام بھیجے اللہ قبر حاکمین ہر سال نہیں سالہ دے سال نہیں ہر روز میرا رب پیغام بھیج رہا ہے ہر روز کی بنیاد یہ ڈائری تیار ہے اس قرآن کو کھولیے نا اللہ کی قسم دن ہفتے دے اتوار دے سوموار منگل بدھ جمعے دے سارے دنوں دے اعمال بیان کرتا ہے دن رات دے اعمال بیان کرتا ہے اٹھن دے بہن دا طریقہ دسدا ہے کھان دے سون دے پین دا طریقہ دسدا ہے مجلس دے اندر اٹھنے بیٹھنے دی جانچ سکھاندا ہے اور پریشانیاں دے ٹینشناں دا حل دسدا ہے اور دکھاں دا علاج دسدا
جاتا ہے آج لوگ آتے ہیں قاری صاحب دعا کرو اللہ رحمت فرما دے دعا کرو اللہ بارش دے دے دعا کرو میری اولاد نہ فرمانے اور اللہ فرما بردار بنا دے قاری صاحب دعا کرو میرے گھر دے وچ رزق دی تنگی ہے دعا کرو اللہ رزق اتار دے پھر بندہ کی آخدا ہے قاری صاحب دعا کرو میرا فلاں فلاں کام اگیا کہ رک گیا دعا کرو حضرات گرامی دعا کروانے اندر حرج نہیں ہے دعا کروانی چاہیے لیکن بات یاد رکھیے جس گھر دے اندر احتیاط موجود ہے نا اللہ دی قسم ہے اس گھر دے اندر رحمت دا خزینہ موجود ہے رحمت دا دفینہ موجود ہے رحمت دا خزانہ موجود ہے اور جس بندے نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہمیں وہ جنیاں مرضی دعا کروا لے اثر ہونا نہیں پھر ایک کو چلے جاتے ہیں چلو دوسری دعا نہیں کر دے اسی فلانے کو تویز لے آنے گا وہ سانو قرآن لکھ کے دے دے گا وہ بندہ قرآن دیا 2 دن آئے گا لکھ کے دے چھڑتا ہے اسی کارن در پانی نہیں آ اسی دوڑے نال بن نہیں آ اسی ناف دے بن نہیں آ وہ اپنے بچیاں کو پلا دے آ حضرات جے اس تیرے پورے گھر دے اندر اس کتاب کی وجہ تو رحمت نہیں ہوئی تے انہاں تیناں آیتاں دے نال بھی بولو انہاں تیناں آیتاں نال بھی نہیں آن لگی حضرات لو لگاؤ شرف لگاؤ محبت کرو اس قرآن دے نال اللہ کی قسم دنیا اندر فلاح پا جاؤ گے فوق و فلاح دے مانی بن جاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع یرفع اقواما کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو عروج دیتا قوموں کو بلندی تک پہنچایا حاضر کتاب اس کتاب دی وجہ تو اور بہت ساری قوموں اللہ نے تباہ کر دیتا اس کتاب کو چھوڑنے دی یہ ساری بھی تمہید دن باتاں ہیں آنی تو تقریر نہیں شروع ہوئی تقریر میں انشاءاللہ کو گلا چکلے گا آپ گھنٹے کو تک پھر شروع کرانی انشاءاللہ حضرات آنی گلا چلتا نہیں میں کیسے بٹھانے واسطے گل کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ساری گلا انہاں نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں محبت پا لی اللہ نے قرآن میں پیار کرنا شروع کر دیے تے بس آج یہی گل دسنی ہے جے پیار کرو گے نا جے اللہ نے قرآن میں پیار کرو گے تے پھر پتہ کی ہوئے گا اللہ کی قسم میں پھر دسن کی ہوئے گا ایک بندہ بولیا 10 دن کوئی لوڑ نہیں بولنا پینا گونگیاں دے میں کتاب تے کرنا نہیں وہ کسی بندے پوچھے یار کام کی کرنا ہے انا کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں میں انہیں نہ شیشے پہ لے کے دینا بھی اپنا منہ دیکھ لیا کرو حضرات گونگے تو نہیں ہو نا ماشاءاللہ آکھڑا کرو نا جڑے جڑے گونگے نہیں حضرات گل بڑی مزے گل بڑی پیاری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ دن سخی گزرے گا رات چنگی گزر جائے تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج بھیج چھڑیا سارے نام ہر بندے کے نام آیا میسج جنہیں نام نہیں آیا نا وہ آج لے کے جائے ہر بندے کے نام میسج اللہ بھیج چھوڑیا اور میسج اللہ کا یاد کر لو اللہ پاک اس میسج کو تمہارے سامنے رکھن لگے آئے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا کہ اگر اسی تیرے میسج کو پڑھیں گے تو پھر کی ہوئے گا انہیں تے عمل کریں گے تو کی ہوئے گا انہیں سیکھیں گے تو فائدہ کی ملے گا اللہ فرماتے ہیں اور جب میرے میسج کو پڑھو گے اے چھوٹا جی میں بچہ اٹھا کر کے میں گجرا والا کو اٹھا کر کے انہیں میں مسجد اندر لے جا کر کے انہیں میں قاری محمد عظیم کے سامنے بٹھا کر کے اس اسماعیل میں حافظ قرآن بنانے گا پھر یہ اسماعیل حافظ بنے گا پھر ایک وقت آئے گا مغلوب دی جامع مسجد محمدی کے اندر کھڑا ہو کے قرآن سنائے گا تسی اندر پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سناؤ عزت والی بات ہے کہ نہیں عزت والی ہے نا تے نہیں یقین آندا کہ آؤ میں تو انہوں ایک اور مقام تے لے چلنا جتے اللہ نے عزتاں کیتیاں نے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ
نصیبہ والے لوگ جنہوں نے میرے رب نے اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یارو گھر میرا روے میں کسی کو بیٹھ دیواں یا نہ دیواں مرضی تیری ہے اللہ جن دے نال محبت ہوئے گی جن نال پیار ہوئے گا جن نال الفت ہوئے گی میں انہوں اپنے گھر بیٹھ دیاں گا جن نال مداوت ہوئے گی میں اپنے گھر نہیں بیٹھ دیاں گا لیکن میرا رب کی آندا ہے او میرے بندے تو لکھ گناہ کیتے نے آ میرے گھر نہ دے کدی کٹن نہیں لگیا تو زندگی دے اندر اگر کوئی نیکی نہیں کیتی تو میرے گھر آ میں تے کدی کٹن نہیں لگیا اگر تو سر دے گناہ دے ڈھیر چکی آئے گا میں تے اپنے گھروں کدی نہیں کٹن نہیں لگیا آج اگر سارے کے سارے ڈھیر سر تے رکھ کر کے سر تے ڈھیر چک کر کے گناہ دے ایک بار آکے گا نا اللہ سونے معاف کر دے اللہ فرما دے میں تیری زندگی نے سارے گناہ معاف کر چھڑا دو اللہ کو معافیاں کہہ دینا ہے اللہ دے گرامی دیکھیے سکولہ دے اندر سکول پڑھے نا ماشاءاللہ سارے سکول دے اندر ایک رول چلتا ہے اگر کوئی طالب علم اپنا گہرا دنیا زیادہ کرے تو انہیں نام کٹیا جانا بولو بدینہ برتن اپنے نام لائے ہیں تو ہم دیکھو گے رحمت دی بارش ہوتی ہوئے برتن سیدھے رکھی دے کڑیاں میں دارے پہ ڈگ دی ہیں تیرے برتن کند نہ لا دیو تیرے رحمت دی بارش دے فائدہ یہ قرآن والی مجلس ہے کہ آجو ماشاءاللہ بھائی اگے ہونا پوے گا تھانوں جڑے مہمان آئے نے اہلا وسہلا مرحبا سی آخنے ہیں ہوٹلہ کو تشریف لے کے آئے اللہ نے من آنا قبول فرمائے جتنے میرے اور بھائی دوست آئے نے آنے نے شاید کوئی مہمان پتہ نہیں کوئی اور کیا رہے اللہ آنا قبول فرمائے بات میں کر رہے سا میرے بھائیوں گل سنیا دے طرح غور نال اگر گہرا دنیا زیادہ ہو نام خارج کر دیتا جاتا ہے تے پھر اس نام دے اوپر پورے دے کراس لگدا ہے ایک لائن لگ جاتی لگدی ہے نا تے وہ آکھے دینا چل بھی چھٹی کر جا اپنے اپنے نوں لے کے آئی تاں جے کسے نوں اور نال لے کے آویں اکر نال داخل کراں تے اے کسے نوں لے کے جاندا ہے تے جاندا ہے سیدھا ہیڈ ماسٹر دے دفتر اندر اے پھر پیچھے نہیں دی بریک لگدی سیدھا اگے ہی جاندا ہے وہ کہندا جی میرے پتر دا نام کٹ دیتا تواڈے ماسٹر نے فلانے نے تے ہیڈ ماسٹر دا رجسٹر منگواندے نے تے آنے وی دیکھ لیندے ہیں وجہ کی کیوں کٹیا نے تے ویکھدے نے کہ ایبسنٹ بہت زیادہ لگی تے پھر ایبسنٹ لگی ہوے تے کدی حاضری پئی تے نہیں اے ایبسنٹ لگنے دی وجہ تو کٹ دیتا ہیڈ ماسٹر صاحب یہ آندے نے نا ایندا خارج ہو گیا کٹ دیتا اللہ تم حاکمین فرماندے نے میرے بندے ویکھ میں کینا تیرے نال پیار کرنا وا ویکھ میں تیرے نال کینی محبت کرنا وا میں دنیا چ بھی تیری انسلٹ نہیں ہون دیاں گا اگے بھی نہیں ہون دیاں گا ایتھے بھی نہ تیری عزت رکھاں گا دیکھو اے ٹیچر دے سامنے بھی اس بچے دی توہین ہوئی کہ نہ ਇਹਦੇ والد دی بھی ہوئی جڑا نال گیا اونی بھی ہوئی ہیڈ ماسٹر دے سامنے بھی بےزتی ہوئی تیرا پتر تے آوارہ گردی کردا رہیا کہ اج لے کے آ گیا پیو نوں بھی چھٹا پਈਆਂ منڈے نوں بھی پਈਆਂ تے آخر داخلہ نہ ہویا میرے بھائی اللہ کی آندے ہو میرے بندے اگر تیرے کو گناہ ہو جان غلطیاں ہو جان تے پھر جدوں تو میرے کو معافی مانگنا ہے نا تے میں اندر تے فرشتے نوں نہیں آکھدا بھی تے کراس کر کراس نہیں لگاندا اللہ جی تسی کی کردے ہو اللہ فرماتے ہیں جے اگر میرا فرشتہ اون تے لائن لا دے نا تے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں تیرا نامہ اعمال تینوں پکڑایا جائے گا تے کدھرے تینوں کوئی فرشتہ اٹھ کر کے یہ نہ آکھ دے ویکھ تیری زندگی ساری کنج گزری ہے کانٹے لگے پے نے یہ سارے کراس ہی لگے پے نے لائناں لگے پے چنگے نہیں کام کر لیندا اللہ فرماتے ہیں میں تیری توہین برداشت نہیں کر سکتا اللہ دوسرا ایک پیغام اللہ فرماتے ہیں میں آخنا جتنے میرے بندے نے گناہ کیتے لکھے نے نا یہ سارے پیپر نو گناہ تو صاف کر دیو چٹا سفید کر دیو تے گناہ بالکل مٹائی گناہ ہی مٹا دیو اللہ اکبر کاغذ بالکل صاف ہو گئے تے کسی کو پتہ لگدا بھی ہے تو کچھ لکھیا پہلو کچھ لکھیا سی اور ریموور وہ کر دیو تے تھانوں کوئی چیز نظر آندی ہے یار ویسے ووٹ ہی لے میرا دل تے نہیں بھی تو پتہ پیغام کوئی سنائے تھوڑی زبان نہیں کھولتی یار زبان کی زبان پڑھ نہیں دے
सुनवा लो ते लोगों के सामने झूठ बुलवा लो असी फर बोली जाके ते जे अगर अल्लाह के कुरान की गवाही की बात आई ऐसी बोलने वास्ते तैयार नहीं। अगर चिट्टा कागज कर दिया जाए रिमूव कर दिया जाए तो कोई चीज नजर आती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे ने एक तो इनके नालों भी करना पता है इनके नालों भी ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह कुरान के अंदर एक मुकाम दे पता किया करे अल्लाह फरमाते हैं तू आ गया तू मेरे घर पे आ गया तू आके बह गया तू बस एक ही गल कर दी ना अल्लाह मैनू माफ कर दे ते अज तो बाद मैं अपने गुनाहों ते नादम भी हां मैं शर्मिंदा भी हां ते अल्लाह अज तो बाद मैं गुनाह नहीं करांगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं इस कागज से लाइन नहीं लाता मैं इस कागज को चिट्टा नहीं करता बल्कि की करना वा फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सलिहान फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाते हैं जब दुआ करे अल्लाह मैं तेरे दर पे आके माफिया मांग लिया ने अल्लाह मैंने गुनाह दे फिर जो के तेरे दरबार में आ गया वा अल्लाह ने तो बाद ने किया करांगा इनो अपनी रहमत ने हज़रत कंप्यूटर अंदर कोई फॉन्ट ऐसा नहीं कि बंदा इधरों इनो आखे भी तू इंज करना ऐसे बिस्मिल्लाह लिखी है ऐसे अलिफ लाम मीम लिख दे इनो सफेद ते कीता जा सकदा वे इनो दलील ते कीता जा सकदा वे लेकिन ना फॉन्ट तब्दील नहीं कीता जा सकदा। अल्लाह फरमाते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ फॉन्ट मारांगे तेरे गुनाहों ਨੂੰ चुप करके अपनी रहमत वाले तेरे अंदर सुट करके तेरे गुनाहों की जगह पे ਅਸੀਂ सारियां नेकियां लिख छड़ांगे। सारे नबी मस्जिद अंदर जमा कर ले आए मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला के खाली में जनाब जिब्रील ने बाजुओं को पकड़िया वे मुसल्ले ते खड़ा कर दिता वे नमाजियां दे अंदर जनाब आदम सफीउल्लाह खड़े ने हजरत नूह नजीबुल्लाह खड़े ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े ने सैयदना इस्माइल सफीउल्लाह खड़े ने सैयदना करीमुल्लाह खड़े ने हजरत ईसा रूहुल्लाह खड़े ने और यहया बिन यूनुस खड़े ने दाऊद इलियास खड़े ने सारे पैगंबर पीछे सफा बन के खड़े ने लेकिन किसी को जरूरत नहीं है कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाए आज मुसल्ले पे खड़ा होएगा ते कायनात का इमाम खड़ा होएगा आज मुसल्ले पे खड़ा होएगा ते नबियों का इमाम खड़ा होएगा आज मुसल्ले पे खड़ा होएगा आमीना का लाल खड़ा होएगा अब्दुल्लाह का बुरे यतीम खड़ा होएगा। अगर बाप के सामने इतनी हौसला अफजाई पुत्र नहीं की जाए पुत्र हाफिज कुरान होवे पुत्र कारी कुरान होवे पुत्र के खड़ा के कुरान सुनाता होवे लोगों को कुरान पढ़ के दसता होवे पीछे बाप खड़ा होवे बाप ते रोंदा होवे ना अल्लाह सोने आज मेरियां कीयां कदरां कीतियां ने मेरा पुत्र इन्हों लोगों का कोई इमाम बना छड़िया वे ते जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कि मैं खुश होंगे कौन जो उस वेले अल्लाह को मेरे बेटे नु कायनात दा इमाम बना छड़िया है अल्लाह को नबियां दा इमाम बना छड़िया है और मेरे वीरों इना कारियां दी इज्जत करया करो इना हाफिज कुरान दी इज्जत करया करो इना उलमाए दीन दी इज्जत करया करो। अल्लाह की कसम जब तुसी इज्जत करोगे सुनन अबू दाऊद दी हदीस है मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा दिल बंदे दी इज्जत कर लावे जेड़ा बंदा दिल बंदे दी इज्जत कर लावे आसमान वाला रब नु मुकाम दे छड़ लावे। पहले नंबर ते मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा पूरे बंदे दा एहतराम कर लावे जेड़ा बंदा सफेद दाढ़ी वाले दा एहतराम कर लावे
آئے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر کوئی بندہ کتاب لکھ داوے انہیں شروع دے وچ اور تقریز لکھ داوے شروع اندر انہیں دباچہ لکھ داوے شروع اندر انہیں مقدمہ لکھ داوے شروع اندر انتشام لکھ داوے شروع اندر لکھ